لله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وبہ نستعین وصلی اللہ وسلم علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم باحسان الی یوم الدین اما بعد. اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اسماء و صفات کا ایک عظیم سلسلہ طویل عرصہ سے چل رہا ہے. الحمدللہ اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے. اور اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی متعدد اسماء حسنہ اور کئی ایک صفات سے متعلق، خاص طور پر صفات ذاتیہ اور کچھ صفات فعلیہ بھی ہم نے اس پر تفصیلی گفتگو کی. اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی قربت کی سعادت نصیب فرمائے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے صفات سے متعلق جو طویل سلسلہ جاری تھا، رمضان کی وجہ سے اس کو ہم نے موقوف رکھا تھا. رمضان کے بعد آج شوال کی 9 تاریخ ہے، یہ سلسلہ پھر سے جاری ہے. آج کی اس نشست میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے لفظ الشخص، اس کا اطلاق، اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، اس پر انشاءاللہ تعالیٰ آج کی اس نشست میں اور آنے والی نشست میں بھی گفتگو ہوگی. آج کی نشست میں اللہ رب العالمین کے لیے یہ جو لفظ ہے الشخص، لغت کی جہت سے اس کا کیا معنی مفہوم ہے، اس پر گفتگو ہوگی. اور آنے والے درس میں اس پر انشاءاللہ تعالیٰ احادیث کی روشنی میں اور اہل علم کے اقوال کی روشنی میں، سلف صالحین کے اقوال کی روشنی میں یہ بات آپ کے سامنے مدلل رکھی جائے گی. ایک بات ہے وہ یہ کہ اسماء و صفات سے متعلق ہمارا جو 11 سال کا جو طویل سلسلہ ہے، اس سلسلے میں عالم عرب کی ایک معروف عالم دین، تصنیفی میدان میں بہت ہی معروف، اور اگر آپ کے اشراف کی بات کرتے ہیں تو آپ کی خدمت کا جو دائرہ ہے اور زیادہ وسیع ہو جاتا ہے. الحمدللہ شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی، آپ کی ایک کتاب ہے صفات اللہ عز و جل الواردہ فی الکتاب والسنہ. اس کتاب کو ہم نے اصل کے طور پر رکھا ہے ہمارے اکثر دروس میں، اکثر مباحث کے طور پر. تو اس میں بھی الشخص سے متعلق آغاز میں جو شیخ علوی بن عبد القادر الثقاف حفظہ اللہ تعالی جو ایک طرح سے اختصار سے جو تعارف کرواتے ہیں ایک سطر میں، الشخص سے متعلق آپ نے 3 باتیں کہی ہیں. ایک بات آپ نے یہ کہا کہ یجوز اطلاق لفظ شخص علی اللہ عز و جل، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے شخص، الشخص، یہ لفظ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے درست ہے، اس کا اطلاق درست ہے. کیوں؟ دوسری بات آپ نے کہی وقد ورد هذا اللفظ فی صحیح السنہ، کہ سنت نبویہ میں جو صحیح حدیث کی روشنی میں یہ لفظ ثابت شدہ لفظ ہے، یہ لفظ وارد ہے، جس پر انشاءاللہ تعالیٰ آنے والے درس میں گفتگو ہوگی. اور تیسری بات آپ نے کہی کہ وقد عدہ، بعض اہل علم کی طرف سے آپ نے کہا کہ ومنہم من عدہ صفۃ للہ عز و جل، بعض اہل علم نے اس کو اللہ رب العالمین کی صفات میں شمار کیا ہے. اس پر انشاءاللہ تعالیٰ ایک ایک شیخ لے کر ہم گفتگو کرتے ہیں. سب سے پہلے الشخص کیا معنی کیا ہے اس کا عربی زبان میں؟ اس سلسلے میں احمد بن فارس رحمہ اللہ تعالی، آپ کی جو معجم ہے معجم مقاییس اللغہ، اس میں آپ نے کہا کہ الشین والخاء والصاد، کہا کہ اصل واحد یدل علی ارتفاع فی شیء. یہ بنیادی معنی آپ نے بتایا کہ اس کا بنیادی معنی تو ایک ہی ہے. اس کے جتنے بھی اشتقاقات ہیں سب میں ایک ہی معنی جو ہے مطلب ہمیں نظر آتا ہے. معنی کیا ہے؟ کہا کہ یدل علی ارتفاع فی شیء، کسی بھی چیز کا ایک طرح سے نمایاں ہونا، کسی بھی چیز کا بالکل اٹھ کر کے دکھنا، کوئی بھی چیز بالکل واضح ہو، اس کی اپنی شخصیت میں یا کوئی معنوی اعتبار سے بھی کوئی چیز کسی طور پر بھی وہ چیز بالکل اٹھ کر کے نظر آئے، وہ دکھائی دے، وہ واضح ہو، وہ نمایاں ہو، وہی غالب نظر آئے. یہ بنیادی طور پر اس کا معنی ہے. عربی زبان میں کہا جاتا ہے کہ رجل شخیص، رجل شخیص یا امرأۃ شخیصہ، اس کا مطلب ہے جسیمہ، اچھے خاصے جسم والے جو لوگ ہوتے ہیں، ایک طرح سے نمایاں دکھائی دیتے ہیں، تو اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. احمد بن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ وَمِن ذَلِكَ الشخص،
وهو سواد الانسان وهو سواد الانسان یعنی اذا سما لك من بعد، مطلب یہ ہے کہ اب ہم کہتے ہیں نا کہ ایک شخص کو میں نے دیکھا، فلاں شخص، کہا کہ عربی زبان میں یہ اسی سے مطلب یعنی مشتق لفظ ہے. یہ ایک انسان کو دور سے دیکھتا ہے ایک آدمی، وہاں سے گلی کے کنارے سے آ رہا ہے، کون آ رہا ہے ہم کو نہیں معلوم، لیکن معلوم ہو گیا نا کہ وہ جانور نہیں، انسان ہے. اور انسان میں بھی جیسے قریب آتا ہے معلوم ہوتا ہے کہ ایک انسان ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک مرد ہے، پھر معلوم ہوتا ہے کہ ایک عورت ہے، ایک بچہ ہے، ایک کوئی بزرگ انسان ہے. پھر قریب 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 آنے اس شخص کی اور مزید وضاحت ہوتی رہتی ہے کہ یہ کون ہے. لیکن معلوم تو ہو جاتا ہے نا کہ ایک طرح سے نمایاں ایک انسان آ رہا ہے. تو بنیادی طور پر یہی اس کا معنی. میں ایک حدیث آپ کو سناتا ہوں جس میں یہ لفظ کسی انسان، یہ جو معنی ہے نا اس معنی میں کہ ایک بنیادی طور پر ایک شخصیت، ایک انسان آ رہا ہے یا ایک انسان دکھائی دے رہا ہے، اس کے لیے یہ لفظ آتا ہے. ایک حدیث ہے جو بہت معروف حدیث، متفق علیہ روایت، صحیح مسلم کی کتاب المساجد و مواضع الصلاۃ میں. صحیح بخاری کی اگر بات کریں تو صحیح بخاری میں حدیث کئی مقام پر ہے. کتاب التہجد میں، کتاب الجمعہ میں، کتاب الصلاۃ التراویح میں، کتاب اللباس میں، اور کتاب الاذان میں 2 مقام پر. کتاب الاذان سے میں آپ کو سنا رہا ہوں، اور کتاب الاذان میں امام بخاری رحمہ اللہ نے ایک باب قائم کیا، اذا كان بین الامام و بین القوم حائط او سترہ، کہ اب مسئلے کی وضاحت نہیں ہوگی. یعنی امام ایک جگہ پر کھڑے ہو کر نماز پڑھا رہے ہیں، درمیان میں مان لیجئے کہ کوئی دیوار ہے، یا درمیان میں کوئی راستہ ہے، درمیان میں کوئی ندی ہے، اور اس جانب بھی کچھ لوگ کھڑے ہیں. کیا اس امام کے تابع ہو کر وہ نماز پڑھ سکتے ہیں کیا؟ امام دکھائی دے رہا ہے یا دکھائی نہیں دے رہا ہے تو امام کی براہ راست آواز آ رہی ہے. تو یہ مسئلہ آتا ہے. اب اس مسئلے پر میں گفتگو نہیں کروں گا تفصیلی طور پر، اس لیے کہ جو ہے مطلب اس پر ایک الگ موضوع ہے یہ. لیکن میں سوچ رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے اس موضوع سے متعلق گفتگو کروں، خصوصی طور پر یعنی مسجد حرم سے جو جڑا ہوا جو کلاک ٹاور ہے اس میں بھی مصلی ہے آزو بازو ادھر ادھر سب. تو ایسے میں جو لوگ نماز پڑھتے ہیں اس کی شرعی حیثیت کیا ہے، تاکہ پورے اطمینان کے ساتھ پڑھنا ہے تب بھی، نہیں پڑھنا ہے تب بھی، اس مسئلے پر گفتگو ہو. اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے. تو بہرحال یہ اس باب کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ 2 حدیثیں لے کر کے آئے ہیں. دوسری حدیث میں آپ کو سنا رہا ہوں. اب میں نے اتنی تفصیل کیوں بتائی میں نے آپ کو کہ صحیح بخاری میں یہ حدیث کئی مقام پر ہے، اور اس کتاب الاذان میں بھی 2 مقام پر ہے. جس مقام سے میں آپ کو سنا رہا ہوں اس کا ترجمہ الباب بھی میں نے آپ کو پڑھ کر کے سنایا، اس لیے کہ یہ حدیث صحیح بخاری میں بھی ہے، صحیح مسلم میں بھی ہے. لیکن جو لفظ میں آپ کے سامنے ذکر کرنے جا رہا ہوں وہ اسی طریق میں جس طریق سے میں آپ کو حدیث سنا رہا ہوں. یہ حدیث صحیح بخاری میں کئی مقام پر ہے، لیکن وہ لفظ نہیں ملے گا آپ کو جو لفظ مجھے آپ کو بتانا مقصود ہے، کیونکہ جو آپ کو حدیث نہیں سنانی ہے، حدیث میں جو وارد جو لفظ ہے جو ہمارے موضوع سے متعلق ہے الشخص، اس کو بتانے کے لیے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں. اچھی طرح بات واضح ہو گئی. ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا اس حدیث کی راویہ ہیں. آپ کہتی ہیں کہ یعنی کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم یصلی من اللیل فی الحجرہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی رمضان کا مہینہ تھا، اس میں آپ آخری عشرے کی بات تھی، ایک حصیر تھی جس پر آپ لیٹا کرتے تھے. اسی حصیر کو آپ کیا کرتے تھے دن میں، یعنی ایک طرح سے یعنی ایک دیوار کی طرح بنا لیتے، اس طرح سے جن سے معتکفین جو کرتے ہیں نہیں، ایک پردہ کی طرح آپ کر لیتے تھے. کہا کہ وہ جدار الحجرت قصیر، لیکن وہ جو چٹائی ہے آپ کی جسے آپ ایک دیوار کی شکل بنا لیتے، وہ ایسا بھی نہیں کہ بالکل اوپر تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو جائیں تب بھی دکھائی نہیں دے رہے. بیٹھے ہیں تو ہو سکتا ہے دکھائی نہ دے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوتے تو آپ دکھائی دیتے تھے اچھی طرح سے. اسی لیے ام المؤمنین عائشہ نے کہا رضی اللہ عنہا، فرأى الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم، فرأى الناس شخص النبی صلی اللہ علیہ وسلم. لفظ دیکھ رہے ہیں آپ، یعنی اہل صحابہ سے متعلق کہتے ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو جسامت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو جسم ہے، آپ کا جو بدن ہے، معلوم ہوتا ہے کہ یہ اللہ کے رسول ہیں، کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو، آپ کی مطلب یعنی حیت سب نظر آ رہی تھی کہ اللہ کے رسول ہیں.
صلی اللہ علیہ وسلم فقام اناس یصلون بصلاته. اس حدیث میں باتیں بہت ہیں لیکن مجھے صرف لفظ بتانا مقصود ہے کہ شخص النبی فرأى الناس شخص النبی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے شخص کو. کیا مطلب ہے؟ آپ کی جسامت کو، آپ کے بدن کو، آپ کھڑے ہیں وہاں پر. معلوم ہوتا ہے نا کہ وہاں پر کوئی جو کھڑے ہیں، وہ کون کھڑے؟ معلوم ہوتا ہے کہ بچہ کھڑا ہے، کہ بزرگ کھڑے ہیں، نوجوان کھڑے ہیں، کوئی دبلا پتلا آدمی کھڑا ہے، یا کیا مطلب کوئی جسیم انسان کھڑا ہے. یہ سب معلوم ہو جاتا ہے، نہیں معلوم ہو جاتا ہے قد و قامت کے اعتبار سے وغیرہ. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو صحابہ صبح شام دیکھ رہے ہیں. آپ کا کھڑنے کا انداز اور آپ کا بدن اور آپ کا جو جسم ہے، جسم مبارک ہے آپ کا الحمدللہ، تو اس کو دیکھ کر کے لوگوں نے پہچان لیا کہ وہ اللہ کے رسول ہیں. کیا کہ فرأى الناس شخص النبی. تو اس طریق میں ہی یہ لفظ ہے. اس لیے میں نے آپ کو شخص کا جو معنی ہے، جو ابن فارس نے کہا رحمہ اللہ تعالی، کہ یعنی شخص مطلب یہ ہے کہ سواد الانسان اذا سمع لك من بعد، دور سے آ رہا ہے، اس کے آثار، اس کی شناخت ایک طرح سے ہو جاتی ہے. یہ بات ابن فارس نے کہی رحمہ اللہ تعالی. البتہ یہ حدیث انہوں نے ذکر نہیں کی ہے، لیکن یہ حدیث میں آپ کو بتا رہا ہوں، اس میں جو شخص لفظ جو وارد ہے. اسی طرح سے ابن فارس رحمہ اللہ نے کہا کہ وَمِن ذَلِكَ شُخُوصُ الْبَصَرِ، من ذَلِكَ شُخُوصُ الْبَصَرِ، یعنی ایک چیز ہوتی ہے نا، کوئی ایک چیز دیکھتا ہے انسان، ایک دہشت طاری ہو جاتی ہے، یا کوئی چیز اسے تعجب میں ڈال دیتی ہے، یا اسے ایک طرح کی ایسی چیز ہوتی ہے، بس وہ پلکیں جو ہوتی ہیں نا، وہ مطلب اس میں جو ایک تسلسل ہے انسان کے پلکوں میں، مطلب جو مطلب کھلنے بند ہونے میں، وہ نہیں رہتی ہے، بالکل آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جاتی ہیں، ٹکٹکی بند ہو جانا جسے کہتے ہیں. مطلب آدمی بس دیکھتے رہ جاتا ہے، بھئی کیا چیز ہے یہ. اس کے لیے بھی یہ لفظ آتا ہے، اس کو کہتے ہیں شخوص البصر. قرآن مجید میں یہ لفظ وارد ہے اسی معنی میں. اللہ رب العالمین نے سورۃ ابراہیم کے اواخر میں کہا وَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ إِنَّمَا يُؤَخِّرُهُمْ لِيَوْمٍ تَشْخَصُ فِيهِ الْأَبْصَارُ. تشخص فِيهِ الْأَبْصَارُ، یہ تو ایک طرح سے یعنی اچھے معنی میں نہیں ہے. یہ تو ایک طرح سے یعنی جو مجرمین ہیں، جو نافرمان لوگ ہیں، جو انہوں نے اللہ کی نافرمانی کی اور اللہ کی فرما برداری کرنے والوں کو جنہوں نے ستایا، اس طرح کے لوگوں کے لیے اللہ رب العالمین نے کہا کہ جو ہے مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو جو ڈھیل دے رہے ہیں، یہ مت سمجھو کہ اللہ رب العالمین ان کو پکڑ نہیں رہے ہیں، ان کا مواخذہ نہیں کر رہے ہیں. انما یؤخرہم لیوم، یوم نکرہ ہے، مطلب اس کی عظمت کو بتانے کے لیے. لیوم عظیم اس معنی میں، لیوم تشخص فیہ الابصار. آپ دیکھو کہ اللہ رب العالمین نے سورۃ الانبیاء کے بھی اواخر میں بیان فرمایا واقترب الوعد الحق، ہاں اس کے بعد فاذا ہی شاخصۃ ابصار الذین کفروا یا ویلنا قد كنا فی غفلۃ من هذا بل كنا ظالمین. شاخصۃ ابصار الذین کفروا، الذین کفروا ان کی جو یعنی بصارت ہے، ان کی جو بینائی ہے، وہ بینائی ان کی مطلب یعنی کام نہیں کرے گی، ضعف اس میں آ جائے گا. مطلب یہ کہ مطلب دہشت طاری ہو جائے گی ایک طرح سے، بس وہ دیکھتے رہ جائیں گے اس منظر کو بھی، کیا صورتحال ہے، کیا معاملہ ہے یہ. کسی اور جگہ پر وہ دیکھنے کی پھر وہ ان کے اندر وہ مطلب اتنی گنجائش نہیں رہے گی ان کو، بس وہی چیز دیکھتے رہ جائیں گے وہ. یہ تو بہت ہی برے معنی میں ہے، نسأل اللہ العافیہ والسلامہ. البتہ عام زندگی میں بھی انسان کے ساتھ ایسا معاملہ ہوتا ہے. مثال کے طور پر کسی چیز کو انسان دیکھتے رہ جاتا ہے، اس کا مراقبہ ہو، اس کی جو نگرانی ہو، یا کوئی اور صورتحال ہو. بات واضح ہو رہی، اس معنی میں بھی یہ چیز ہوتی ہے. اور یہ اس معنی میں جو ابھی دوسرا معنی جو میں نے آپ کو بتایا، اس معنی سے متعلق بھی ایک حدیث ہے، اس معنی سے متعلق بھی ایک حدیث ہے. اور یہ جو حدیث میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں، یہ بھی متفق علیہ حدیث ہے. صحیح بخاری کی کتاب المغازی میں، کتاب المغازی کے اواخر میں باب مرض النبی صلی اللہ علیہ وسلم و وفاتی، صحیح بخاری کا یہ جو باب ہے ان تبویبات میں سے ہے جس کے تحت امام بخاری رحمہ اللہ نے کثرت سے حدیثیں لے کر کے آئے ہیں. جیسے باب علامات نبوت فی الاسلام، اس کے تحت کتنی حدیثیں لے کر کے، حالانکہ امام بخاری عادتاً ایسا کرتے نہیں رحمہ اللہ تعالیٰ، اس لیے کہ اس کا نام المختصر ہے صحیح بخاری کا، الجامع، المسند، الصحیح، المختصر، تو المختصر ہے وہ.
تو ایک حدیث لاتے ہیں، 2 حدیثیں، کبھی 3، اس سے زیادہ لاتے نہیں ہیں، بہت کم ہوتا ہے کہ 4-5 حدیثیں لے کر کے آئے ہم طرق بدل کر کے، مطلب لیکن بالذات جس معنی کو معنی کی حدیث لانی ہے تو 1-2 حدیثوں سے امام بخاری رحمہ اللہ بستے کی وضاحت کر دیتے ہیں، لیکن کبھی کبھار اس قدر بڑی عدد میں بھی حدیث لے کر کے آتے ہیں، یہ بھی انہی تبیبات میں سے ہے۔ اور صحیح مسلم کی کتاب فضائل الصحابہ رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین، اس میں امام نووی کا جو تبیب کردہ قائم کردہ باب ہے رحمہ اللہ تعالی، باب فضائل فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ، باب فضیلت عائشہ رضی اللہ عنہ، اس باب کے تحت وہ حدیث ہے۔ حدیث کے جو راوی ہیں وہ ام المؤمنین عائشہ ہیں رضی اللہ عنہ۔ ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہ کہتی ہیں، یہ حدیث آپ دیکھو کہ اس میں مطلب یعنی کس طرح کی بات بتائی جا رہی ہے۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک حدیث آپ نے سنائی تھی، رسول اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کو کب سنایا تھا آپ نے؟ صحت کے ایام میں، صحت کے ایام میں کہا کہ کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صحیح، کان نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہو صحیح یقول، کیا مطلب؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم سے ایک حدیث سنائی، وہ حدیث کب سنائی تھی آپ نے؟ وہو صحیح، کیا مطلب؟ صحت کے عالم میں، جب آپ کی صحت ٹھیک ٹھاک تھی، اچھی تھی، تب آپ نے یہ حدیث ہم کو سنائی تھی۔ حدیث کیا ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یعنی انبیاء علیہم السلام سے متعلق کہا کہ انہو لم یقبض نبی قط، کسی بھی نبی کی جو روح قبض کی جاتی ہے اس وقت تک نہیں کی جاتی جب تک کہ حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، کہ جنت میں اللہ رب العالمین نے ان کے لیے کیا تیار کر رکھا ہے، جنت میں ان کا ٹھکانہ کہاں ہے، وہ انہیں دکھایا نہ گیا ہو، ان کو دکھا دیا جاتا ہے، یہ بتا دیا جاتا ہے کہ یہ تمہاری جنت ہے۔ سبحان اللہ، انبیاء کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ لم یقبض نبی قط، ہر نبی کے ساتھ ایسا ہی معاملہ ہوا ہے، حتی یرا مقعدہ فی الجنہ، جنت میں ان کا جب تک ٹھکانہ نہ دکھایا گیا ہو۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر یہ بات بیان فرمائی کہ یعنی او یخیر، یحییٰ کا بھی لفظ آیا ہے، یخیر، پھر نبی کو اختیار دے دیا جاتا ہے، یہ نبی کی انبیاء کی خصوصیات میں سے ہے، عام انسان کے لیے نہیں، انبیاء کی خصوصیات میں سے۔ صدیق اکبر کے لیے بھی بات نہیں ہے رضی اللہ عنہ، کسی کے لیے ہوتا عام لوگوں میں سے، صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے لیے ایک بڑی فضیلت کی بات تھی، لیکن یہ انبیاء کے لیے خاص ہے۔ کیا بات ہے کہ ہر نبی کا معاملہ ایسا ہوتا ہے کہ ان کو جنت دکھائی جاتی ہے، یہ تمہاری جنت ہے، اور پھر اختیار دیا جاتا ہے، اور کب تک زندہ رہیں گے بتائیے، اور کب تک رہنا چاہیں گے دنیا میں؟ تو یخیر، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایسا ہی معاملہ تھا۔ اب یہاں تک بات ہو گئی۔ اب اس کے بعد ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہا کہ فلما اشتکا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے آخری ایام میں آپ کی طبیعت متاثر ہونے لگی، آپ کی طبیعت متاثر ہونے لگی، اور پھر یہ بھی بات ہے کہ وحضرہ القبض، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کا وقت بھی بالکل قریب لگ رہا تھا، کہ مطلب ایک طرح کی سکرات کی حالت ہے، یہ بھی معاملہ تھا۔ ورأسہ علی فخذ عائشہ، ورأسہ علی فخذ عائشہ رضی اللہ عنہا، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا کی یعنی آپ کی گود میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر رکھا ہوا تھا، اور وہ غشی علیہ، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم انبیاء علیہ السلام کے لیے نیند کا آنا، انبیاء علیہ السلام کے لیے غشی کا طاری ہونا، یہ سب جائز ہے۔ جائز سے مراد یہ سب جائز ہے، اور واقع انبیاء کے نبوت کے منافی نہیں ہے، وہ انسان بھی ہیں، عام انسان کی طرح تو نہیں ہے، لیکن وہ انسان ہیں۔ تو امام نووی کہتے ہیں رحمہ اللہ تعالی، نبی کے لیے ایک طرح سے جو کیا بولتے ہیں اس کو ہم، یعنی ایک طرح سے ایک انسان پر ایک طرح کا جنون طاری ہو جاتا ہے نا، کہ مطلب ایک جنونی انسان، کبھی مرگی کی بیماری جسے وغیرہ کہتے ہیں، فٹس وغیرہ آ جانا، یا مرگی کی بیماری، یا شیطان وغیرہ اس پر سوار ہو جانا، یا ایک طرح سے یہ سب انبیاء کے لیے ایسا نہیں ہوتا ہے، لیکن غشی طاری ہونا یہ عام
ایک طرح سے امراض میں سے انسان کی مطلب جسمانی اعتبار سے کمزوری کی وجہ سے وغیرہ، تو وہ اس وجہ سے یہ بات ہوتی ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق کہا کہ وغشی علیہ، آپ پر ایک طرح کی بے ہوشی طاری ہو گئی۔ اب یہاں سے دیکھیں ہمارے موضوع سے متعلق شخوص البصر، اس معنی کو بتانے کے لیے آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جانا، کھلی کی کھلی رہ جانا، وہ تو قیامت سے متعلق جو بات ہے وہ تو بہت ہی عجیب و غریب بات ہے، اور وہ تو غیبیات سے متعلق بھی بات ہے، لیکن عام زندگی میں بھی انسان کبھی کسی چیز کو ایسے ہی دیکھتے رہ جاتا ہے۔ اس معنی کے لیے میں آپ کو یہ حدیث سنا رہا ہوں کہ ام المؤمنین عائشہ کہتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ غشی علیہ فلما افاق شخص بصره نحو سقف البیت، کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب تھوڑا سا افاقہ ہوا، طبیعت میں تھوڑا سا سدھار آیا، تو کہا کہ شخص بصره نحو سقف البیت، گھر کی چھت کی طرف اس طرح سے دیکھ رہے تھے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، ایسے دیکھتے رہ گئے، اور آپ کی زبان پر جو الفاظ جاری تھے وہ یہ کہ اللہم فی الرفیق الاعلی، یہ الفاظ تھے اللہ کے رسول کی زبان پر صلی اللہ علیہ وسلم۔ جب یہ صورتحال تھی اللہ کے رسول کی، میں نے الفاظ وہ لفظ بتانے کے لیے ساری حدیث سنائی میں نے آپ کو، وہ لفظ بتانے کے لیے شخص بصرہ نحو سقف البیت۔ ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ اکبر، کہتی ہیں کہ اذن لا یجاورون، اللہ اکبر، اذن لا یجاورون، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ صورتحال تھی، آپ بیماری کے ایام سے گزر رہے ہیں، روح قبض ہونے کا بالکل وقت قریب آ چکا ہے، آپ پر غشی طاری ہو گئی ہے، ہلکا پھلکا افاقہ ہوا ہے آپ کو، اور وہ بھی یہ الفاظ جاری ہوئے ہیں اللہم فی الرفیق الاعلی۔ تو ام المؤمنین عائشہ کہتی ہیں رضی اللہ عنہا کہ میں یہ کہنے لگی کہ اذن لا یجاورون، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے ساتھ نہیں رہیں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، گویا کہ اللہ کے رسول کو اختیار دے دیا گیا تھا نا، آپ نے اس اختیار کو قبول کیا ہے، اور آپ نے اس اختیار کو قبول کرتے ہوئے کہا کہ میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے پاس جاؤں گا، میں مخلوقات کے درمیان نہیں، میں اللہ کے پاس جاؤں گا۔ آپ نے اس اختیار کو اس طرح سے قبول کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ اذن لا یجاورون، اور کہتی ہیں ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ عنہا فعرفت انہ حدیثہ الذی کان یحدثنا وہو صحیح، کہ صحت کے ایام میں جو اللہ کے رسول نے ہم کو حدیث سنائی تھی نا کہ انہ لم یقبض نبی قط حتی یری مقعدہ فی الجنہ، یہ جو حدیث اللہ کے رسول نے صحت کے ایام میں ہم کو سنائے تھے صلی اللہ علیہ وسلم، آج اس وقت میں یہ سارا منظر دیکھ کر کے مجھے وہ حدیث یاد آ گیا اللہ کے رسول کی، حدیثہ الذی کان یحدثنا وہو صحیح، صحت کے ایام میں حدیث سنائی تھی نا کہ مطلب خیر والی جو بات کہا کہ اللہ کے رسول کو اختیار دیا جاتا ہے، انبیاء کو اختیار دیا جاتا ہے، تو آپ کو اختیار دیا گیا ہے، اور آپ نے اسے قبول کیا ہے کہ اب میں اللہ سے ملاقات کروں گا، اللہ کے پاس جاؤں گا۔ تو اس حدیث میں مجھے بتانا کیا مقصود تھا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو، اللہ کے رسول سے متعلق شخص بصرہ، یہ لفظ مجھے بتانا مقصود تھا اس حدیث سے، بات واضح ہو گئی۔ شخوص البصر والی جو بات ہے، جو آیتیں میں نے آپ کو سنائی وہ تو روز قیامت سے متعلق، وہ تو بڑی بھیانک چیز ہے، لیکن عمومی زندگی میں بھی جو چیز ہوتی ہے انسان سے، وہ اللہ کے رسول کے لیے ام عائشہ نے وہ لفظ استعمال کیا ہے رضی اللہ عنہا۔ اچھی طرح بات واضح ہو گئی۔ اب رہی بات یہ کہ اللہ رب العالمین کے لیے الشخص یہ لفظ استعمال کرنا، اس سے متعلق حدیث وہ کون سی حدیث ہے، اور اس حدیث سے اہل علم نے کیا معنی لیا ہے، کون اہل علم خصوصیت کے ساتھ سلف صالحین جو صحابہ، تابعین، طب تابعین، اور جو ہے مطلب ائمہ اربعہ کتب ستہ کے مؤلفین اور ان کے نہج پر چلنے والے علماء رحمہم اللہ اجمعین، تو انہوں نے اس کا کیا معنی مفہوم لیا ہے، وہ انشاءاللہ تعالی آنے والے درس میں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔